اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ حضرات جو علم میں ہے کہ ہمارا یہ چینل تربیت اولاد کے حوالے سے بچوں کے لیے تبلیغ کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے۔ الحمدللہ 1 سال ہو چکا اس خدمت کو انجام دیتے ہوئے۔ مسلسل ہمارے چھوٹے چھوٹے کلپ ایوری سنڈے جو ہے نا ہم ریلیز کرتے ہیں، جس میں بچوں کے لیے جو ہے نا تبلیغ کی باتیں ہوتی ہیں، خاص کر ایسے بچوں کے لیے جن کا تعلق جو ہے ایسے طبقے سے ہے جو ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پہ مدرسے وغیرہ آس پاس میں نہیں ہوں۔ تو ہماری کوشش ہے کہ ان بچوں تک کوئی بیسک نالج جو ہے دین کا پہنچ جائے، اور اسی چیز کو نگاہ میں رکھتے ہوئے ہم نے اصول دین اور فروع دین پہ گفتگو کی تھی۔ اس کے بعد انبیاء کے واقعات چلے۔ اب چونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو اس سے متعلق کچھ باتیں ہم نے گزشتہ تقریر میں بیان کی تھی، اور الحمدللہ آج ہماری یہ 51 درس نمبر ہے، لیسن نمبر 51 چل رہا ہے۔ آج ہم اسی سلسلے میں کچھ اور آگے گفتگو کریں گے رمضان کے حوالے سے۔ دیکھیے، یہ چیزوں کو آگے بڑھائیے، آپ شیئر بھی کیجئے۔ اس سے کیا ہوگا، آپ بھی اس خدمت میں شامل ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی ایسے بچے تک یہ ویڈیو کلپ پہنچ جائے جسے ہدایت کی ضرورت ہے، اور آپ کو اس کا ثواب دارین ملے انشاءاللہ۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ کائنات جب سے بنی ہے حکمرانوں کی حکمرانی رہی ہے، اور سب سے بڑا حکمران جو ہے وہ اللہ ہے۔ للہ الامور، اللہ کے لیے حکم جو ہے، اللہ حکم جاری کرنے والا ہے۔ اس سے بڑا کوئی حکمراں ہو ہی نہیں سکتا، جس کی شان یہ ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یسبح سبحہ سے بنا ہے، سبحہ کا مطلب تیرنا۔ چلنے والا رک جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ لے لیتا ہے، ٹہر جاتا ہے، لیکن تیرنے والا نہیں رکتا ہے۔ سبحہ تیرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میری تسبیح پڑھنے والے یعنی اس طرح پڑھتے ہیں کہ کبھی کوئی روکتا نہیں ہے۔ یہ وہ مالک ہے جس کی تسبیح و تحلیل کائنات میں ہر وقت ہوتی رہتی ہے۔ ذرہ ذرہ اس کی تسبیح کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے۔ ہم اگر اللہ کی عبادت نہ کریں تو یہ ہماری غلطی ہے، ہمارا نقصان ہے۔ اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہمارے اللہ کہنے سے وہ اللہ نہیں بنا ہے، اور ہمارے اللہ ماننے سے وہ اللہ نہیں رہے گا۔ وہ تو اللہ ہے ہی، کوئی مانے تو بھی وہ اللہ ہے، نہ مانے تو بھی وہ اللہ ہے۔ تو اللہ جو ہے نا سب سے بڑا مالک ہے، سب سے بڑا کریم ہے، اور اس نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا۔ ہمارا مقصد تکلیف جو ہے وہ عبادت ہے۔ ہم عبادت کریں تو اپنی زندگی کو خوشحال سے خوشحال بنا سکتے ہیں، کیونکہ عبادت میں ہی انسان کو سکون ملتا ہے۔ دولت کما کے انسان کو سکون نہیں ملتا۔ یہ ایک رانگ کانسیپٹ ہے کہ ہمارے پاس دولت آ جائے گی تو ہم سکون میں رہیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے امیروں کے نیندیں اڑتی ہوئی ہم نے دیکھی ہیں، انہیں سکون نہیں ملتا ہے۔ سکون اللہ کی قربت میں ہے، اللہ کی عبادت میں۔ اور یہ رمضان کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے۔ جتنا چاہو اپنی بخشش کروا لو،
توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ایک آیت قرآن کی پڑھو تو ایک قرآن ختم کرنے کے اتنا ثواب ہے۔ ہم رمضان کا انتظار کرتے ہیں، جب رمضان آ جاتا ہے تو اس کے جانے کا انتظار کرتے ہیں، کتنے جلدی عید آ جائے، رمضان ختم ہو جائے۔ اہل بیت اطہار ایسے نہیں تھے، رمضان کا انتظار کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ رمضان سدا باقی رہے۔ جب وہ جاتا تھا تو مغموم ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہیں، جتنا ثواب رکھا کسی اور مہینے میں نہیں رکھا ہے۔ بہترین عبادتوں کا مہینہ ہے، اللہ سے بخشش طلب کرنے کا مہینہ ہے، توبہ و استغفار پڑھنے کا مہینہ ہے۔ جتنا ہم توبہ پڑھیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے، جتنا استغفار پڑھیں ہمارے لیے بہتر ہے۔ توبہ کریں، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے میرا، کبھی گناہ کرتا ہے، کبھی ثواب کے کام کرتا ہے، یہ سدا ثواب میں نہیں رہتا، سدا گناہ میں نہیں رہتا، کبھی گناہ کبھی ثواب۔ اس لیے اللہ نے 100/100 مارکس نہیں مانگے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ تم اگر تمہارا، دیکھیے اس لیے آپ غور کریں، اللہ جو ہے نیکیوں کو گنتا نہیں ہے، نیکیوں کو تولتا ہے۔ قیامت کے دن نیکیاں تولی جاتی، گنی نہیں جاتی۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون 10,000 مرتبہ اللہ اکبر کہہ رہا تھا، کون 10,000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ رہا تھا روزانہ، کون 100 رکعت نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ نیکیوں کو گنتا نہیں ہے، تولتا ہے۔ اس کی نیکی کی قیمت کیا ہے، کتنا وزنی اس کا عمل ہے۔ ایک شخص ہے کہ 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہے، ایک شخص دل سے 1 مرتبہ استغفار پڑھتا ہے۔ جو دل سے پڑھتا ہے وہ 1 مرتبہ اس پہ بھاری ہو جاتی ہے جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے۔ اور سب سے عظیم چیز ہے رمضان کے مہینے میں، دیکھیے شرک خدا کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے نا، حقوق والدین کو ادا نہیں کرنا۔ حقوق والدین بھی عجیب منزلت رکھتی ہے۔ جس طریقے سے اگر کوئی خدا نہ کرے اپنے والدین سے برابر نہ رہتا ہو، والدین کے ساتھ اچھا نہیں رہتا ہو، والدین کو ستاتا ہو، والدین کو رلاتا ہو، یا ان کا خیال نہیں رکھتا ہو، تو اس کے اعمال ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کوئی کاغذ کے ٹکڑے کو لے کے آپ پھاڑ دیجئے، پھاڑ کے پھینک دیجئے، ایسے اس کے اعمال ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیے جاتے ہیں اگر وہ والدین کو رلاتا ہے۔ ایک نوجوان رسول اللہ کے دور میں اپنی ماں سے بدتمیزی کیا، اس نے ماں پہ ہاتھ اٹھا دیا، ماں ناراض ہو گئی، اس کے بعد یہ بیمار ہو گیا اور یہ جانکنی کے عالم میں آیا۔ ایسا جانکنی کے عالم میں آیا کہ اس کا دم نہیں نکل رہا تھا۔ رسول اللہ اس کی عیادت کے لیے گئے، دیکھا کہ اس کا دم نہیں نکل رہا ہے، جانکنی کی حالت میں، کوما میں، ٹھیک سے بات نہیں کر رہا ہے، دیکھ سکتا ہے بات نہیں کر پا رہا ہے۔ کہا کہ کوشش کر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہے، لیکن وہ اس سے ہو ہی نہیں رہا تھا۔ رسول اللہ نے کہا کیا اس کی ماں اس سے ناراض ہے؟ کہا ہاں اس کی ماں اس سے ناراض ہے، کہا اس کو بلاؤ۔ بلایا گیا، کہا اس کو معاف کر دے، کہا میں اس کو معاف نہیں کر سکتی، اس نے میرے پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ زبان درازی تو کرتا ہی تھا، اتنی ہمت ہوئی کہ اس نے ہاتھ بھی اٹھانا شروع کر دیا۔ رسول اللہ نے کہا اچھا تو معاف نہیں کرے؟ کہا نہیں کروں گی۔ کہا کہ لکڑیاں جمع کرو۔ ماں نے کہا کاہے کے لیے؟ کہا تو دیکھتی رہنا۔ لکڑیاں جمع ہوئی، کہا اب اس میں آگ لگاؤ، آگ لگا دی گئی۔ کہا اب اس کو اٹھا کے اس میں ڈال دو۔ ماں نے کہا یہ کیا کر رہی ہیں یا رسول اللہ؟ ایک ماں کے سامنے آپ کیسے اس کے بچے کو قتل کر سکتے ہیں، کیسے جلا سکتے ہیں؟ کہا کیوں تو نہیں دیکھ پائے گی؟ کہا کیسے دیکھ پاؤں گی، میرا بیٹا ہے وہ، میں کیسے اسے آگ میں جلتا ہوا دیکھ پاؤں گی؟ کہ جب اس آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ پائے گی تو اس آگ میں کیسے جلتا ہوا دیکھے گی جو اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو ماں باپ جب تک اولاد کو بخشیں گے نہیں، اولاد کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے گا، ماں باپ آپ سے بہت زیادہ فیور نہیں مانگتے، ماں باپ چاہتے ہیں کہ اولاد ان سے اچھے سے بات کرے، اچھے سے بیہیو کرے۔ بہرحال اللہ ہمیں موقع دے کہ ہم اس رمضان کے مہینے میں اپنے ماں باپ کی خدمت انجام دے سکیں، ان کی دعائیں لے سکیں، اور رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمیں امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ وقت والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مولوی عباس علی خوئی کو اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔